تمام کا جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور احب الخلق الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، سب سے قریب مخلوق وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چانس دیا، گولڈن چانس دیا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں ہر طریقے کی آسودگی عطا فرمائی ہے، ہر طریقے کی عافیت عطا فرمائی ہے، ہر طریقے کی راحت عطا فرمائی ہے، تو ایسے موقع پر اپنے کاروبار کو، اپنے اوقات کو ترتیب دے کر ہم میں سے کچھ لوگ اس کھسکتی ہوئی انسانیت کے پاس پہنچے، اس بدکتی ہوئی انسانیت کے پاس پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر ان کے سامنے پیش کرے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم تمہاری ہمدردی کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، بتاؤ ہمارے لائق ہم تمہاری کس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں، ہم تمہارا سہارا کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے صرف ممبر پر بیٹھ کر، صرف جو ہے محراب پر بیٹھ کر، صرف کرسی پر بیٹھ کر صرف لمبی لمبی تقریریں کر دی اور اسلام کو صرف مسجد کے دائرے میں رہ کر اور مسجد کے احاطے میں رہ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، یہ ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے حالات میں تمام انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت پر شکر گزاری زبانی طور پر بھی کی جائے، عملی طور پر بھی کی جائے۔ نمبر 2 پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کیا جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا عافیت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عافیت نام ہے کہ اللہ سے یہ مانگا جاوے کہ یا اللہ مجھے ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی آفات اور بلیات سے میری حفاظت فرما، یعنی ہر قسم کے ظاہری باطنی حالات سے محفوظ رہنے کا نام عافیت ہے۔ اسی لیے دعا ہے اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو اس وقت تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے، اور تیسری چیز یہ کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے کسی نے پوچھا بہت بڑے عالم حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دین سمجھا دو، تو کہا کہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین نے سیٹی بجا دی ہو، ایک پیر پلیٹ فارم پر ہو اور ایک پیر جو ہے پائٹی پر ہو ٹرین کے، اور کوئی دین کو پوچھے کہ دین کس کا نام ہے، تو دین کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت فقط اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، خدمت مخلوق خدا کی۔ اسے اپنی زندگی میں اپنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو کیرالہ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سیلاب زدگان ہیں ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ تو جب ہم کو ہمارے مفتی اشفاق صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو مومن پورے میں بیان کرنا ہے تو میں بہت خوش ہو گیا، اس لیے کہ آپ کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ یعنی جب دوسرے لوگ تو داخل ہو گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مومن پورے کے لوگ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عادات کے ذریعے، اطاعت رسول کے ذریعے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے یقیناً جتنے ہیں اس سے زیادہ پورے اسلام میں داخل